جس کی بڑائی سارے عالم میں کی جا رہی ہے، نبی تمہارے حضرت نے کہا ہے کہ سرور کہو کہ مالک کا مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو مجھے، تیرے تو وائے پناہی ہے بری، ایرا ہو میرے شاہ کیا کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن ہوئے میلاد النبی اور ماہ سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی آمد سے پہلے کا زمانہ اتنا پراگندہ تھا، لیکن جب نبی کی آمد کا مہینہ آیا اور عورتوں کو وقار مل گیا ہے، آج نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، آج عورتوں کو وقار ملا ہے تو میرے نبی کی آمد کی برکتیں ہیں، نبی کی آمد کی رحمت برکتیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی کی آمد سے پہلے اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا، اسے ایک کمرے میں اس بیوی کو بند کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ توڑ دیا کرتی تھی۔ اگر وہ زندہ بھی پڑھ کر کے آ جاتی، ایک ماہ کے بعد اگر زندہ ہوتی تو اس کے چہرے پر قالین لگا کر بازار میں گھمایا جاتا تھا۔ یہ کب تھا؟ نبی کی آمد سے قبل تھا، لیکن جب نبی کی ولادت و سعادت ہوتی ہے، سارا عالم خوشیوں میں بدل جاتا ہے، پورے لوگ خوشی مناتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، آمنہ کے لال نے کر کے دکھایا ہے۔ اما پہلے تو بیواؤں کو کمروں میں بند کیا جاتا تھا، پہلے تو بیواؤں کو قالین لگا کر کے بازاروں میں گھمایا جاتا تھا، لیکن جب نبی کی آمد کا مہینہ آیا ہے، آمنہ کے لال 25 سال کے ہیں، آپ کی چھڑی کے لال 40 سال کی ہے۔ حضرت آمنہ کے لال نے کر کے بتا دکھا کہ اے لوگوں سنو، بیواؤں کو اس طرح ہار نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیواؤں کا سہارا بنا جاتا ہے۔ میرے نبی نے بتا دیا ہے کہ سنو، اگر بیواؤں کا سہارا بننا ہے تو 25 سال کے حضور ہے، 40 سال کے خدیجہ ہے، وہ بھی تو شوہر کی ڈوبی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے کر کے دکھا دیا ہے۔ ہمارا نبی وہ ہوتے ہیں جو نبی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ آقا جو کرم ہے چلے بڑھا تیرا، کہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور پرس والے 2300 کا وہ لوگ کیا جانے، کچھ روا عرش پہ اڑتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مرحبا، مرحبا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ اسے اگر سمجھا کر کے بتاتا اور بہت لگتا، لیکن وقت قلت دامنگیر ہے۔ پھر کبھی وقت ملا تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، سنتے چلے۔ نبی کی آمد کا مہینہ ہے، آؤ دیکھو عزیزان ملت اسلامیہ، عورتوں کا وقار ملا نبی کی آمد سے، بیواؤں کو سہارا ملا نبی کی آمد سے، تمام خواتین کو سہارا ملا نبی کی آمد سے۔ اور صحابی رسول کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول جس کے بارے میں دنیا میں چرچا ہو رہا ہے، وہ صحابی رسول جسے تقیہ قلبی کہا، میں مختصر کر کے بتا دوں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن آؤ وہ تقیہ قلبی ہے، اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تقیہ قلبی کو جب نبی نے دیکھا کہا اتنے حسین ہیں تقیہ قلبی، لیکن روتے کیوں ہے، اشکبار کیوں ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے تقیہ قلبی بتاؤ تو صحیح، تمہارے چہرے تمہارا چہرہ اتنا حسین ہے پھر بھی تم غمگین رہتے ہو، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ کہا سنو میرے یار، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا گنہگار۔ کیا مطلب؟ کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے یا رسول اللہ، میں نے انہی ہاتھوں سے 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ قلبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس دن سے میں مسکرایا نہیں، اس دن سے میں نہیں مسکرایا۔ جب اتنا کہا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ قلبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ سوال پڑھتے چلے۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ قلبی بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے، اے عبداللہ قلبی بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ کہا سنو یا رسول اللہ، معاملہ جو ہے جب عرب کنٹری میں جب آپ کی آمد سے قبل بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، انہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا تاکہ کوئی اپنے گھر کا داماد کسی کو نہ بناوے، اپنے گھر کا بہو نہ بناوے۔ اللہ اکبر قول کرے، بہت اسے پرگندہ سمجھتے تھے، لیکن آؤ ہوتے عبداللہ قلبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بیٹیوں کو دفن کیا۔ میرے آقا
इरशाद फरमाते हैं बताओ तो सही, बताओ। कहते दैया कल्बी दास्तान अपनी सुनाते हैं, सुना रहे अपनी दास्तान। कहते अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं दैया कल्बी खामोश हो जाओ, इसलिए कि आमिना के लाल इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती है। ऐ दैया कल्बी खामोश हो जाओ, इसलिए कि आमिना के लाल ज़ारो मुतार रो रहे हैं। जब इतना कहा मेरे आका फरमाते अबू बकर कहने दीजिए दैया कल्बी की दास्तान, सुनो तो सही क्या मामला है। मैं मुख्तसर करके बता करके गुजर जाना चाहता हूँ। हजरत दैया कल्बी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 70 बेटियों को दफन किया है, उन 70 में मेरी एक बेटी मेरी शरीके हयात अमल से थी। मैं तिजारत को गया, जाने के बाद अपनी बीवी को, अपनी शरीके हयात को मैंने कहा कि हमल में अगर बेटा होगा तो उसे अपने सीने से लगा लेना, अगर बेटी होगी तो गला दबोच करके मार डालना। अल्लाह ठीक है। मामला बढ़ता गया। अल मुख्तसर यूं समझ ले 9 माह के बाद आपके घर में एक हसीन बेटी पैदा हुई। माँ कौन ऐसी माँ है जो अपनी बेटी का गला दबा दे? माँ ने जब बेटी की ममता को देखा सीने से लगा लिया। परवान चढ़ती रही, बेटी बड़ी होती रही, यहाँ तक कि बाप जब तिजारत करके पलट करके वापस आया, दरवाजे पे दस्तक दिया। देने के बाद मुख्तसर करूं, बेटी ने दरवाजा खोला। बाप देख करके दंग रह गया, आखिर ये है कौन? ये है कौन? हाँ मेरी शरीके हयात, ये कौन है? कहा अगर जहाँ बख्शी जाए तो बता दो। कहा बताओ। कहा ये आपकी बेटी हमारी बेटी है। जब इतना कहा है सीने से लगाया। लगाने के बाद इरादा बदल गया कि मैं इसे जिंदा कर दूं। बाजार निकले लेकर, जब बाजार में निकले लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया, मियाँ आपने तो कहा जिंदा दरगोर करने का मसला तय है, अपनी बेटी की बारी आई तो उसे बाजारों में घुमाया जा रहा है। ये बात दैया कल्बी के दिल पे जाकर के चुभ जाती है। घर में आने के बाद कहा आज इन्हें जिंदा दरगोर करना। मैं मुख्तसर कर दूं, साथ में फावड़ा लिया, पेशा लिया कूदने वाला। उसके बाद चले हैं। चलते चलते बच्ची ने कहा बाबा जान कहाँ जा रहे हो? कहा मैं फला मकाम पर दावत पे जा रहा हूँ। चलते जा रहे हैं, पैर में आंवले पड़ते जा रहे हैं। रावी बयान करते हैं कि दैया कल्बी के पैर से खून के फव्वारे निकले। बेटी ने कहा अरे बाबा जान ऐसी दावत को ठोकर मारो जो दावत से मेरे बाप के तलवों को खून निकाल दे, ऐसी दावत हमें नहीं चाहिए। जब इतना कहा है, कहा नहीं बेटी चलो दावत में चलते हैं। अल-मुख्तसर समझ ले, पेशा से जब जमीन को खोदना शुरू किया है, जब जमीन को खोदा है, बेटी समझ लगी कि खेल रहे हैं। कहा मैं भी मिट्टी हटाती हूँ। मिट्टी को बेटी ने भी हटाया है, अपने हाथ से अपनी तुरबत को तैयार